فوزوا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی یہ دوسری نشست ہے اور امامت نظام ہدایت کے عنوان سے آج کچھ اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے عنوان کے اوپر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم فرش عزا اس لیے بچھاتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم حسین بن علی کے ساتھ ہیں، اور ہر شخص محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو، تم مجلس کیوں کرتے ہو، تم سینہ زنی کیوں کرتے ہو؟ بھائی مجلس ہم کرتے ہیں، روتے ہم ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم کا ہاتھ سینے پہ ہمارے پڑتا ہے، تکلیف وہاں ہوتی ہے۔ ماتم کا ہاتھ سینے پہ ہمارے پڑتا ہے اور تکلیف وہاں ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بھائی علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ بالکل آپ کا نکاح ٹوٹے گا، آپ کا نکاح علم کو دیکھنے سے ٹوٹے گا، اور اس کا سبب ہے آپ کو یہ جو بات مولوی نے بتائی ہے کہ علم کو دیکھنے سے، عباس کے علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اصل میں اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے بڑوں کو خیبر میں علم ملا نہیں تھا، تو آپ کے بڑوں کو خیبر میں علم ملا نہیں تھا، تو اب وہ علم چونکہ ملا نہیں تھا تو اس کا غم اب تک لگا ہوا ہے، اس کا غم اس قدر کھا چکا ہے
کہ اب کہتے ہیں کہ علم عباس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ مجلسیں اس بات کی غمازی اور عکاسی کرتی ہے کہ حسین ابن علی کا سلسلہ دائمی اور ابدی ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری بعد کی نسلیں بھی ذکر حسین کر سکیں گی۔ آپ جتنی کوشش کر لیجئے ذکر فلاں اور فلاں اور فلاں کے لیے حسین کا ذکر نہیں مٹا سکیں گے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بی بی زینب کا وہ قول ہے جو دربار یزید میں 1400 سال پہلے بی بی نے کہا تھا، اے یزید واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو سمجھ گیا کہ ہمارا ذکر مٹ گیا، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکے گا۔ 1400 سال پہلے بی بی زینب نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ تو اب گریہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ روتے کیوں ہیں؟ رونا بدعت ہے، رونا خلاف شریعت ہے۔ گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ڈوکو، یوسف ابھی زندہ ہیں یوں غم نہیں کرتے، اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا تھا سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ اور حمزہ تو شہیدوں کے سردار تھے، لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے، اور وہ لوگ کیا جانیں گے بھلا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی۔ لہذا اہل بیت کی روایتیں مستقل اور عجیب، یعنی ایک ایک چیز کے لیے اہل بیت کی روایتیں ہیں۔ جو شعر کہتا ہے کیا عجب روایت ہے، یعنی میں سوچ کے نہیں آیا تھا یہ روایت، لیکن آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بیت کی خوبصورتی کیا ہے؟ لفظ بیت کی، ایک ہی لفظ بیت، لیکن اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ بیت گھر کو بھی کہتے ہیں عربی میں، بیت اہل بیت گھر والے، تو بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اور بیت نظم کے بند کو بھی کہتے ہیں، بیت نظم کے بند کو بھی کہتے ہیں۔ ایک بیت کہہ دی، ایک بند کہہ دیا۔ امام باقر کی بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بڑی توجہ کیجئے گا۔ امام فرما رہے من قال فینا بیت شعر بن اللہ بیتن فی الجنہ، توجہ کیجئے گا۔ امام کہہ رہے ہیں جو ایک بیت شعر کا ہمارے لیے کہہ دے، اللہ ایک بیت جنت میں بنا دے گا۔ ایک بیت ہمارے لیے کہہ دے، ایک بیت جنت میں بنا دے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے، ابھی آپ نے مرثیہ خوانی سنی ہوگی، سوز خوانی سنی ہوگی، اس کے پیچھے اہل بیت نے یہ آغاز کروایا، اہل بیت نے اس کو جاری کروایا اپنے گھر سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن بہت تنگ دست ہو گیا تھا، تو اس نے سوچا کہ کچھ امام موسیٰ کاظم کی کہ جد کی شان میں، یعنی امام حسین کی شان میں کچھ لکھ دیتا ہوں اور امام کو ہدیہ کر دوں گا۔ جب امام کو ہدیہ کروں گا تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ در اہل بیت پہ کچھ دیا جائے اور وہاں سے کچھ نہ آئے، ایسا تو نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو امام کا موالی نہیں تھا، یعنی امام کی ولایت نہیں رکھتا تھا، لیکن بہرحال محبت اہل بیت تو تھی اس کے دل میں۔
تو اس نے اشعار کہے امام حسین کی شان میں، اور اپنے گھر سے امام موسیٰ کاظم کے گھر چلا۔ جیسے ہی گھر گیا اور امام کے سامنے بیٹھا، ابھی کہنا چاہتا ہے کہ فرزند رسول میں کچھ لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرمانے لگے کہ کیا میں بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے؟ کیا میں بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے؟ اسے کہا فرزند رسول بتائیے۔ امام نے کہا کہ تو ایک نظم لکھ کر آیا ہے میرے جد کی شان میں، وہ سنانے آیا ہے۔ امام وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، اچھا شاعروں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی لکھتے ہیں نا تو وہ کسی کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نظم لکھی ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول ابھی خدا کی قسم کسی کو سنا ہی نہیں ہے میں نے، ابھی سیدھا آپ کے گھر سے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے؟ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤں کہ کتنے اشعار ہیں؟ یہ بتاؤں کہ کتنے اشعار ہیں؟ تو اس نے کہا کہ چلے بتا دیں۔ مطلب وہ حیرت میں تھا تو اس نے کہا چلے بتا دیں۔ امام نے کہا کہ تو نے 3 شعر کہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں فرزند رسول بات تو یہی ہے کہ 3 شعر کہے ہیں میں نے۔ امام کہنے لگے اچھا اور کیا سنا دوں؟ اس نے کہا مولا نظم میں نے لکھی، پتہ آپ کو ہے، تعداد میرے پاس ہے، خبر آپ کو ہے، لکھا کیا ہے پتہ آپ کو ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے سنائیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اس کے لکھے ہوئے اشعار امام نے سنا دیے۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ شعر میں نے لکھا، سنایا آپ نے ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ امام اب جواب سنیے گا جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ امام کہنے لگے جو ہمارے جد کا معاملہ ہے نا، اس ایک ایک لفظ کے بدلے جنت کا سودا ہوتا ہے، تو الفاظ کیا جنت کے سرداروں سے اجازت نہیں لیتے ہوں گے؟ الفاظ پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں، پھر تمہارے کاغذ و قلم کی زینت بنتے ہیں۔ یہ معاملہ حسین ابن علی کا بڑا مختلف ہے معاملہ، لہذا شاعروں کو کبھی ہلکا یا ڈیگریڈ یا چھوٹا یا معمولی نہ سمجھیے۔ یہ حسین ابن علی کی کرم نوازی، ان پر اہل بیت کی کرم نوازی ہے کہ وہ ان کی عطا سے بول رہے ہیں۔ بس حضرت گرامی اس مرحلے پر مجھے آپ کو روکنا نہیں ہے اور میں اپنے عنوان پر آ جاؤں گا۔ سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی کل کچھ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ، آیت کا نشان 73۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے، وإقام الصلاۃ، اور امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور امام وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ یہ امام کی صفات سورہ انبیاء میں بیان کر دی پروردگار نے۔ کل ہم نے اس نہج پر گفتگو کو چھوڑا تھا کہ امام کی ہدایت ازلی ہوتی ہے اور اس کی ہدایت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ملائکہ کی خلقت بھی نہیں ہوتی،
بلکہ آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی ہوتی، صرف انوار خمسہ ہوتے ہیں اور امام کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کل یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آج کسی نئے روپ سے آپ کو یہدون بامرنا سمجھانا ہے۔ عزیزان گرامی، امام یہدون بامرنا کی منزل پر اس لیے بھی ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، امام ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ انفسنا کی منزل پر ہوتا ہے، یعنی نفس رسول کی منزل پر ہوتا ہے۔ جب وہ نفس رسول کی منزل پر ہوتا ہے تو جس لیول پہ رسول گفتگو کرتے ہیں اس لیول پر امام گفتگو کرتا ہے، اور چونکہ رسول سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی لہذا امام سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اور اب اس نفس رسول کو سمجھانے کے لیے مجھے مباہلے کے واقعے کو زحمت دینا پڑے گی آپ کو، اگرچہ کہ مباہلے کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے مباہلے کے موقع پر، لیکن کچھ نئے نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تو آپ کی سمجھ میں یہ عنوان آ سکے جو میں نے تھوڑا سا علمی گوشہ چھیڑا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، عیسیٰ آئے، آنے کے بعد انہوں نے بحث کی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ محمد عربی کا بیان یہ تھا کہ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ نبی اللہ ہے۔ جب وہ دلیل سے نہیں مانے، اچھا یہ سلطنت مصطفیٰ پھیل چکی ہے، اور سلطنت مصطفیٰ سے مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی، اور اگر میں اس کو یہاں نہ چھیڑوں تو یہ جفا ہوگی۔ ایک بات میں پڑھ رہا تھا پہلی محرم کے سے متعلق کہ ایک صاحب نے، بہت بڑے صاحب ہیں، میں اتنا صرف بتا سکتا ہوں کہ وہ کیلا قبلہ رخ رکھنے کا شرعی طریقہ بتاتے ہیں، تو یہ بس بتا سکتا ہوں۔ اب وہ ہیں، وہ ایک بڑے صاحب، انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ 22 لاکھ مربع میل پر ایک بڑے صاحب کی حکومت رہی، اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کو پھیلایا۔ میں کہوں گا کمال بھی ہے اور سلام بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ 22 لاکھ مربع میل کے مسلمان کربلا میں کہاں مر گئے تھے؟ بھئی یہ سوال ہے نا۔ وہاں پہ جو کھڑے تھے وہ صرف 72 حسین کے ساتھ تھے، اور ایک الزام اور بھی لگتا ہے، بس اس کو چھیڑ کر، کیونکہ میری عادت ہے کہ الزامات کے جوابات دے کر آگے بڑھتا ہوں، تو ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ شیعوں نے خود ہی مارا اور خود ہی رو رہے ہیں، اور بی بی زینب کی بددعا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر شیعوں نے مارا اور خود ہی رو رہے ہیں اور بی بی زینب کی بددعا ہے تو بھئی آپ تو وہاں موجود تھے نا، آپ بچا کیوں نہیں رہے تھے؟ بھئی آپ تو موجود تھے، شیعوں نے مار دیا، آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ تو اب یہ سوال ہے، تو وہ افراد جو آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں تو ذرا جا کے ان سے یہ پوچھئے گا۔ بس گرامی، میں عنوان پر آؤں گا۔ ایک مرتبہ بات ہوئی، اب بات کرنے کے بعد جب وہ دلیل سے نہ مانے اور بارہا سمجھایا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ نبی اللہ، پھر جب یہ بات نہیں مانی تو اب قرآن بولا، اللہ کی وحی بولی، کیا بولی؟ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال قل فیکون، اللہ نے کہا کہ ہو جا سو ہو گئے۔ تو عیسیٰ آدم کے جیسے ہی تو ہیں بھائی، عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، آدم کے تو ماں باپ نہیں ہیں، تو تم آدم کو ابن اللہ کہہ دو۔ اب وہ خاموش،
کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ کہا نہیں، عیسیٰ تو ہیں ابن اللہ، عیسیٰ ہیں اللہ کے بیٹے۔ اب آیت نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد اگر یہ کٹ حجتی کریں، حبیب ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ مان گئے۔ اور اب عیسائی ایک طرف سے آئے، ایک طرف سے محمد عربی چلے، اور آپ کو معلوم ہے عربی میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ابنانا بیٹوں کو لاؤ، کم سے کم 3 افراد آ سکتے ہیں، نسانا عورتوں کو لاؤ، کم سے کم 3 عورتوں کو لے جا سکتے ہیں، انفسنا اپنے جیسوں کو لاؤ، نفس رسول اپنے جیسوں کو لاؤ۔ یہاں روک کے عرض کروں گا، دیکھیے یہ منبر اور یہ لکڑی ایک ہے، اگر اس لکڑی کو کاٹ دیا جائے اس منبر سے تو جو لکڑی کی ماہیت ہوگی اور جو منبر کی ماہیت ہوگی وہی ایک چیز ہوگی، یعنی کل پر اور جز پر ایک اطلاق ہوگا، جو جز کی خاصیت وہ کل کی خاصیت۔ اگر یہ لکڑی براؤن رنگ کی ہے تو منبر بھی اس کا مطلب کہ وہ براؤن رنگ کا ہے، لکڑی اگر کالی ہے تو منبر بھی پورا کالے رنگ کا ہے، لکڑی اگر دبی ہوئی ہے، مثلا اس کے اندر سے پانی اور سیم اور تھور کی بدبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب منبر کے اندر بھی مسئلہ ہے۔ تو جو خاصیت جز کے اندر ہے وہی خاصیت کل کے اندر ہے، یہ معنی ہے نفس ہونے کا، اپنے جیسا ہونے کا۔ یعنی اب رسول کے پاس نفس رسول کے معاملے میں رسول چاہتے تو کسی اور کو لے جاتے، لیکن رسول لے کر نہیں گئے۔ بھائی کیوں نہیں لے کر گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آیت میں گنجائش نہیں دی، بھئی آیت میں تو سنگل استعمال ہوا تھا، سنگیولر استعمال ہوا تھا، اس لیے رسول علی کو لے کر چلے۔ اور ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، تو نسانہ میں رسول کو لے جانا چاہیے تھا، بھائی نسانہ میں رسول کو لے جانا چاہیے تھا، 4 بیٹیاں تھیں تو لے کر چلتے، لیکن رسول لے کر نہیں چلے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں صاحبہ صدیقہ تھی، بڑی سچی تھی، تو رسول کو لے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو مارکا ہے ہی سچ اور جھوٹ کا، تو سب سے بڑے سچے کو لے جانا چاہیے تھا۔ تو اب سب سے بڑے سچے یا علی ہیں یا فاطمہ ہیں؟ اچھا کیوں نہیں لے کر گئے؟ بھائی سوال ہے نا، آیت میں گنجائش بھی ہے، وہ اسلام بھی لا چکے ہیں، بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ سچے ہیں، تو بھائی لے جائیں رسول، بھائی لے جائیں، کیوں نہیں لے کر گئے؟ سلمان کو لے جائیں، مقداد کو لے جائیں، ابوذر کو لے جائیں، قمبر کو لے جائیں، لے جائیں، کیوں نہیں لے کر گئے؟ اب نام آپ خود ہی جوڑیے، میں نے تو ابھی یہ مثال دی ہے، تو بھائی لے جائیں ان کو بھی، کیوں نہیں لے کر گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ اسلام سے پہلے اگر کوئی کبھی کافر رہا ہو اور پہلے کبھی جھوٹ بولا ہو تو لعنت ادھر کی پڑتی ادھر پڑ جائے گی۔ بھائی اسلام تو 9 ہجری میں بڑی مشکل سے لائے نا، کوئی 6 ہجری میں لایا، کوئی 9 ہجری میں لایا، بڑی مشکلوں سے لائے نا اسلام، مجبوری میں لائے۔ لیکن اب اگر رسول لے کر چلے، انفسنا کی منزل پر ہیں علی بن ابی طالب،
تو اب علی ابن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس جگہ پر رسول ہوں گے اس جگہ پر علی ہوں گے. تو اب میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگر یہاں تک آ گئے، مجھے معلوم ہے کہ گفتگو تھوڑی سی ثقیل بھی ہے، گرا بھی گزری، لیکن یہ مرحلہ طے ہو گیا. اور اب یہاں سے آسان باتیں کر کے آپ کے اذہان کو بہت انگیج رکھوں گا اور آپ کے اذہان کو بہت آسانی فراہم کروں گا. اب یہاں سے بات سنیے گا. دیکھیے میں نے جو یہ بات اسٹیبلش کی کہ نفس رسول ہیں، تو حق یہ ہے کہ رسول کے بعد نفس رسول کا مقام ہوگا. رسول جیسا رسول نہیں ہے، رسول جیسا. تو اب سمجھیے کہ جب خلافت کا معاملہ ہوا کرتا تھا تو پہلے صاحب منبر کے زینے میں سب سے آخری زینے کے بعد والے زینے میں بیٹھا کرتے تھے. کہتے تھے کہ بھئی اوپر رسول بیٹھتے تھے تو اب میں ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھوں گا، اور پھر جو دوسرے تھے وہ ایک زینہ اور چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے. کہتے تھے ان کے احترام میں میں ایک زینہ اور چھوڑ کے بیٹھوں گا. اور پھر جو تیسری خلافت آئی تو وہ ایک اور زینہ چھوڑ کے بیٹھتے تھے کہ میں ان کے احترام میں، سابقہ دو کے احترام میں ایک اور زینہ چھوڑ کے بیٹھا کروں گا. اور جب علی پر کے ہاتھوں پر بیعت کی تو گمان غالب یہ تھا کہ علی یا تو زمین پر بیٹھیں گے یا آخری زینے پر بیٹھیں گے. لیکن علی نے تینوں زینوں کو چھوڑا اور اس جگہ پر بیٹھے جس جگہ پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ. حمد ہے اس پروردگار کی، آج حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا. اللہ اور پھر فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہے پوچھو. توریت والے آئیں تو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والے آئیں تو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والے آئیں تو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والے آئیں تو قرآن سے جواب دوں گا. اور قرآن کے بارے میں تو میں بتا سکتا ہوں کون سی آیت خاص ہے، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت جاگتے ہوئے نازل ہوئی، کون سی آیت وطن میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت سواری میں نازل ہوئی، کون سی آیت پیادہ میں نازل ہوئی. یا علی آپ تو رسول کے ساتھ اتنا نہیں تھے کہ اتنی معلومات ہو تو عجب نہیں کہ علی یہ کہے ارے میں نفس رسول ہوں، جو رسول کو معلوم وہ مجھے معلوم. نفس رسول ہیں اس لیے علی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نفس رسول ہیں. اچھا ایک کمال کی بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں اگر آپ سے کہوں نا کہ میری آج تک کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی تو آپ میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے. آپ میرے ساتھ ہوتے نہیں تو آپ میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے. میں کہوں میرا آج تک کوئی روزہ میں نے مجھ سے باطل بھی نہیں ہوا، چھوٹا بھی نہیں، میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ میں نماز شب کا جب سے بالغ ہوا ہوں پابند ہوں، آپ چیلنج نہیں کر سکتے میرے دعوے کو. لیکن اگر میں کہوں نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کوئی بھی مجمع میں سے کھڑا ہو کے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور دعویٰ یوں باطل ہو جائے گا. اسی خاطر ہے کہ مسجد کے نمازی تو بہت ملے، علی سا عالم کہیں نہیں ملا. علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں. علی نے کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، جو پوچھنا چاہو پوچھو. تو اب کوئی تو ایسا سوال ہونا چاہیے تھا نا تاریخ میں کہ ہاں ہم نے یہ سوال علی سے کیا تھا اور علی جواب نہیں دے پائے تھے. ایسا تو کوئی سوال نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی نے کھڑے ہو کے اسی دن جب پہلا خلافت کا وقت تھا کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. اب یہ سوال بھی ہے، اس کی جو عقل میں آیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں بتا تو دوں تیرے سر پہ بال کتنے ہیں.
تصدیق کس سے کروائے گا؟ بھائی میں تو بتا دوں، کوئی ہے علی جیسا پورے مدینے میں جو کہے ہاں علی نے سچ کہا تھا؟ تو اب تاریخ میں بہت سارے گزرے جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا. میں نے کہا یہدون بامرنا، امام ہے اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے، لہٰذا وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کے علم سے کنیکٹڈ ہیں. لہٰذا تاریخ میں بہت گزرے جنہوں نے دعویٰ سلونی کیا، کہا علی بھی کہا کرتے تھے، میں بھی کہتا ہوں. ایک عالم ہے، ایک کا نام لیتا ہوں اور ہو سکا تو پھر ایک دو اور سنا دوں گا انشاءاللہ اگلی کئی آگے ہی کسی مجلس میں. سبت ابن جوزی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے زمانے کا عالم تھا. خطبہ دیتے دیتے درس دیتے دیتے کہنے لگا علی اپنے زمانے کے عالم تھے، میں اپنے زمانے کا عالم ہوں، لہٰذا اے لوگوں جو پوچھنا ہے پوچھو. باہر سے ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی. اب اس زمانے میں مسجدوں کی حدود اس طرح سے ایکسٹینڈڈ نہیں ہوا کرتی تھی کہ باہر سے یعنی بہت دور سے گزر رہی تھی، اور بالکل قریب سے گزر رہی تھی. کھڑی ہو کے اسے سن لیا کہ مولانا صاحب پاگل ہو گئی. وہ مسجد کے اندر آ گئی، کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ کہا یہی کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. کا دعویٰ اپنا واپس لے لے ورنہ ایسا سوال پوچھوں گی کہ ذلیل ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں دعویٰ واپس نہیں لیتا. اب جو سوال پوچھا نا اس کے لیے مجھے آپ کو ماضی میں لے جانا پڑے گا اور حضرت سلیمان کے دور میں لے جانا پڑے گا. اور کمال کا واقعہ ہے حضرت سلیمان کا. کیا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے. آپ کو معلوم ہے جن بھی چلتے تھے، انسان بھی چلتے تھے، اوپر پرندے چلا کرتے تھے. تخت سلیمان ہوا میں معلق تھا، لشکر چل رہا تھا، گھوڑوں پر پیادہ بھی تھے، سوار بھی تھے، ہزاروں کی تعداد میں چل رہا تھا. یہ سورہ نمل میں واقعہ ہے. چونٹیوں کی سردار اپنی بقیہ چونٹیوں سے کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچلی نہ جاؤ. اچھا چونکہ حضرت سلیمان کی ہوا پر بھی حکومت تھی تو ہوا نے چونٹی کی سردار کی یہ بات حضرت سلیمان کے کان تک پہنچا دی، اور ان کو زبانوں کا بھی علم تھا. تو حضرت سلیمان نے تخت کو نیچا کرنے کا حکم دیا، ہوا کو. تخت نیچا ہوا اور چونٹی کی سردار کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ کیا کہا تم نے؟ کہ کچلی جائے گی. میں نبی معصوم ہوں، خطا نہیں ہو سکتی، میں معصوم ہوں، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ مجھ سے خطا ہوگی؟ چونٹی نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ تو معصوم ہیں مگر ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا پتہ نہیں ہوتا. بھائی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے معصوم نہیں ہوا کرتے، آپ سے خطا نہیں ہوتی. قرآن میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اتنا مسکرائے سلیمان اس جواب پر کہ ان کے دندان مبارک نمودار ہو گئے، دکھنے لگے، یعنی کھلکھلا کے مسکرائے، گویا کہ ہنسنے کی کیفیت ہو گئی. نبی کبھی ہنسا نہیں کرتے. پھر پوچھنے لگے سلیمان، اور اگر جواب آپ کسی سے لنک کر پائیں. سلیمان کے ہاتھ پہ چونٹی ہے. سلیمان نے ایسے ہی سوال کیا، کہا کہ یہ بتا کہ تو اتنا بڑا جواب دے رہی ہے، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہا اگر جان کی امان ہو تو پھر میں جواب دوں. کہا تجھے امان ہے؟ کہا یا نبی اللہ اس وقت تو میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ آپ کس پر سوار ہیں؟ کہا تخت پر سوار ہوں. کہا آپ کا بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کہا بوجھ ہوا نے اٹھایا ہے. کہا اور میں کہاں سوار ہوں؟ اور میرا بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ وہ چونٹی جو کچھ دیر کے لیے
کسی نبی کے ہاتھ پر آ جائے تو فخر کرنے لگے، اگر علی دوش رسالت پر آ جائے اس کا عالم کیا ہوگا علی ابن ابی طالب کا۔ اب آئیے اس بات پر جو ہماری بات چل رہی تھی، اس خاتون نے کہا کہ تو اپنا سوال واپس لے لے، یہ جو تو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، تو اپنا سوال واپس لے لے ورنہ بڑا ذلیل ہوگا۔ اس نے کہا نہیں پوچھو جو پوچھنا ہے۔ خاتون نے کہا وہ تو چونٹی اور سلیمان کا قصہ یاد ہے؟ کہا وہ میرے علم میں ہے۔ کہا بس میں تجھ سے قصہ نہیں پوچھ رہی، مجھے اتنا بتا دے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ، بس اتنا سا سوال ہے بھائی، وہ چونٹی نر ہے یا مادہ؟ اب کیا جواب دے؟ کہنے لگا کہ تو خود باہر آئیے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئیے۔ کہا کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کہا اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے۔ اب جواب تو ہے نہیں تو اب حدیث سے سنائے گا، دعویٰ بہت بڑا کر چکا ہے، علی کے مقابلے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ کہنے لگا اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہوتا ہے، اگر گھر سے باہر نکلے تو شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پہ لعنت، اور اگر اپنی مرضی سے باہر نکلے تو اس پہ خود پہ لعنت ہوتی ہے۔ تو اب تو بتا کہ تو اپنی مرضی سے باہر نکلی ہے، شوہر کی اجازت سے نکلی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں کہنا چاہتا تھا کہ لعنت ہے۔ اس نے پھر بھی مومنہ تھی پکی، کہنے لگی تیرا یہی معیار ہے تو مجھے بتا بعد وصال رسول وہ عورت جو اونٹ پر بیٹھ کر باہر نکلی تھی اس پر کس پہ لعنت بھیجے گا؟ بھائی بعد وصال رسول بھی تو ایک عورت نکلی تھی، معیار اگر تیرا یہی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے تو لعنت پڑتی ہے، تو پھر لعنت بھیجنے کو تیار ہے تو؟ بازار گرامی امام یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے۔ ایک جملے میں کسی نے خلیل ابن احمد فراہیدی سے کہا کہ ایک جملے میں علی کو سمجھا دو، علی کو ایک جملے میں سمجھا دو۔ خلیل ابن احمد فراہیدی کون ہے؟ لسان العرب کا ماہر ہے، عربی زبان اس کی دسترس میں، گرامر کا ماہر ہے اور بہت بڑا شاعر بھی ہے۔ اس نے کہا علی کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ کہتا ہے احتیاج لکل الیہ واستغناؤہ علی عن الکل، احتیاج لکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی ان علی ابن ابی طالب امام لجمیع الناس۔ کا کیا جملہ ہے؟ کا جملہ یہ ہے سب کا علی کا محتاج ہو جانا، علی کا سب سے بے نیاز ہو جانا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی پوری انسانیت کا امام ہے۔ بھائی سب محتاج تھے علی کے، ورنہ وہ صاحب نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ الگ بات ہے کہ علی کے ہونے کے بعد بھی ہلاک ہی ہوں گے۔ تو بس ایک آخری واقعہ میں منزل مسائل پر آ جاتا ہوں کہ خلافت کا دور چل رہا تھا، علی کی نہیں کسی اور کی، اور ایک یہودی گروہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ بتایا یہ ہے، یہ جو بیٹھے، کہا ٹھیک ہے ہمارا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ آسمانوں میں ہے۔ یہودی گروہ سے کہا، تو یہودی گروہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا اس یہودی گروہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں تسلی دے دی، جوابات سے آپ کے تسلی ہو گئی ہمیں، تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو بھائی بنیادی سوال یہی ہے نا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو ان کو جواب یہ ملا
کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ زمین پر اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، زمین پر بھی ہے۔ کہا اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے زمین تک ہے؟ اب سوال کے بعد سوال ہے تو پھنستے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں یہی سمجھ لو کہ اللہ آسمان سے زمین تک ہے۔ کہا اس کا مطلب کہ پھر اس زمین کے باہر نہیں ہے۔ کہا نہیں، زمین کے باہر بھی ہے۔ کہا تو پھر کہاں ہے؟ کہا تم کافر ہو گئے، جاؤ۔ کہا حضور ہم آپ کے مطابق ویسے ہی کافر ہیں، بھئی ہم پہلے ہی کافر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافر ہو گئے۔ سلمان کونے میں بیٹھے تھے مسجد کے، سلمان نے کہا کہ آؤ علی سے سوال کرو، علی تمہیں بتائیں گے۔ علی کے پاس پہنچے، انہوں نے یہی سوال کیا، یہودی گروہ نے، 4-5 لوگ تھے۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے؟ امام نے خوبصورت جواب دیا۔ امام کہنے لگے یہ جو کہاں ہے نا، اس کا خالق اللہ ہے۔ پھر امام کہنے لگے اگر تم پوچھو کب سے ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ کہا پھر اللہ کو کیسے سمجھے؟ اللہ کہاں ہے؟ کہاں تو پلیس ہو گئی۔ امام نے کہا کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ یہاں سے یہاں تک ہے یا یہاں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جگہ کے اندر قید ہو گیا اور خود ایک مخلوق ہو گیا۔ جو جگہ کے اندر قید ہو جائے وہ مخلوق ہو جاتی ہے، اور پھر اگر مخلوق ہو گیا تو وہ خالق نہ رہا۔ تو اسے کہا پھر ہمیں بتائیے کہ پروردگار کو سمجھے کیسے؟ کہ تم اپنی عقل کو دوڑاؤ۔ امام نے کہا تم اپنی عقل کو دوڑاؤ اللہ کے بارے میں، جہاں پہ تمہاری عقل رک جائے کہ ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، وہاں سے خدا شروع ہوگا۔ کا کیا دلیل ہے؟ کہ اس لیے کہ جہاں تک تمہاری عقل گئی وہ خود عقل میں آ گیا، اور جب عقل میں آ گیا تو وہ خود مخلوق ہو گیا۔ اب یہ خالق نہیں رہا، جو اس کے بعد ہے وہ خالق ہے۔ بات سمجھے آپ؟ بھئی جہاں تک عقل دوڑائیے اللہ کے بارے میں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے بعد سے پروردگار کی ذات شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تسلی ہوئی کہ وہ جہتوں کا خالق ہے، وہ سمتوں کا خالق ہے، وہ وقت کا خالق ہے، لہٰذا ان کو ان چیزوں میں بند نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ بزرگ گرامی، جو امام اس طرح سے توحید کو سمجھاتا ہو، جب وقت پڑے گا توحید پر تو کیا امامت نہیں بچانے آئے گی؟ سب سے زیادہ جو قربانی دیں گے وہ اہل بیت اطہار ہی دیں گے، کیونکہ وہ یہدون بامرنا کی منزل پر ہے، وہ اس امر سے متعلق ہے جس امر کا تقاضا پروردگار کرنا چاہتا ہے۔ وہ اول الامر ہے، صاحبان امر ہے، لہذا حسین چلے اور یہ کہہ کے چلے ہیں کہ انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا، نہ فساد چاہتا ہوں، نہ شہرت چاہتا ہوں، نہ کوئی اور میرا مقصد ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مگر اصلاح
امت جد مقصود ہے، نانا کی امت کی اصلاح مقصود ہے۔ 13 مقامات پر حسین ابن علی ٹھہر کر پہنچے ہیں کربلا۔ 28 رجب کو جو قافلہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب یہ دن مسائل سمجھنے کے ہیں، مصیبتیں سمجھنے کے ہیں۔ کیوں؟ کہ کون حسین اور کیسی مصیبت ان پر آ پڑی۔ ایک عام آدمی ہو نا، اس کے عیال کو بھی اس طرح سے بازار میں پھرایا جائے نا، ایک عام آدمی ہو، ذرا سی اس کی عزت ہو معاشرے میں، الحمدللہ سب صاحب عزت تشریف فرما ہے، محلے میں سب کی عزت ہوتی ہے، سفید داڑھی اگر آ جائے تو اور عزت کیا کرتے ہیں لوگ، اور بال بچوں والا ہو تو اور عزت کیا کرتے ہیں لوگ، اور اگر اس کے گھر کے ساتھ کچھ واقعہ ہو جائے نا تو 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ ہائے حسین تیری غربت، 4 لوگ کھڑے تو نہ ہوئے مگر 40 لوگ پتھر مارنے کے لیے تیار تھے۔ حسین کہتے رہ گئے ارے مجھے کہیں جانے کی اجازت دے دو، کہیں چلا جاؤں، حتیٰ کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ میں ہند چلا جاؤں گا، ہند سے کچھ خطوط تھے، ہندوستان کی حکومت کوئی اس وقت مولا کی موالی نہیں تھی، ولایت والی نہیں تھی، بلکہ کافر حکومت تھی، مگر مولا کی قدر کرتے تھے وہ۔ انہوں نے لکھا تھا کہ حسین اگر عرب میں جائے امان نہ ہو تو یہاں آ جائیے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اہل بیت اسیر ہونے کے بعد بعض یہاں پر آئے ہیں، بی بی پاک دامن، بی بی رقیہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ حضرت عباس کی بہن ہیں، مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں، آج ان کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں میں۔ کہاں دفن ہے؟ لاہور میں دفن۔ کیوں آئی یہاں پر؟ اس لیے کہ مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے اوپر، اور یہ محاورتاً عرض نہیں کر رہا، مصیبت کے پہاڑ واقعتاً توڑے گئے۔ اہل بیت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، فقط یہ حسد تھا کہ اللہ نے ان کے گھر میں نبوت کیوں رکھی، اللہ نے ان کے گھر میں امامت کیوں رکھی۔ لہٰذا حسین 28 رجب کو چلے اپنے قبیلے کو، قومے کو لے کر، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے بھی نکل گئے، اس لیے کہ دیکھ چکے تھے کہ احرام میں یزیدی موجود ہے، حاجی نہیں ہے، اور لباس احرام میں وہ تلوار چھپائے ہوئے ہیں۔ حسین چاہتے تھے کہ خانہ خدا کی حفاظت ہو اور خون امام حسین وہاں نہ بہے، لہٰذا امام حسین وہاں سے بھی چلے گئے، اور اب رکتے 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 پہنچے۔ ابھی کچھ آگے بڑھے ہیں، ایسے میں کہا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر سلام ہو۔ حضرت عباس سے سوال کیا آقا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ ہے، مکہ چھوڑ دیا ہے اور حسین ابھی راستے میں۔ کہا آقا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ حسین نے سر کو جھکایا، عباس ہمارا سفیر دارالامارہ سے ہمیں سلام کہہ رہا۔ مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور جلاد تلوار چلانے ہی والا ہے۔ مسلم نے آخری سلام مجھے کہا ہے، اور کچھ دیر بعد امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ عباس دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو پھینکا جا چکا۔ عباس
یہیں پہ کاروان کو روک لیا جائے، خیموں کو لگا دیا جائے، اور جناب زینب کو آپ بلا لیجیے۔ امام حسین کا خیمہ سجایا گیا اور جناب زینب آئی، بھیا آپ نے بلایا، کاروان حسینی کیوں روکا گیا ہے؟ کہ آپ کو کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا، میرے صندوق میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں رکھی ہیں، ان کو نکالیے گا۔ 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں جناب زینب نے نکال کر آقا حسین کو کہا، اے بہن زینب، مسلم کی بیوہ رقیہ کو بلائیے اور مسلم کی یتیمہ عاتقہ کو بلائیے۔ مسلم کی یتیمہ 4 سال کی ہے، عاتقہ نام ہے ان کا۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا نا کہ بیوہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یتیمہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، سمجھ گئے۔ جناب رقیہ اور جناب عاتقہ سے کہا کہ امام حسین خیمے میں بلا رہے ہیں۔ دونوں خیمے میں گئے۔ جناب عباس کی بہن ہے جناب رقیہ، جناب عاتقہ کو قریب کیا امام حسین نے، سر پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھا، پیار کیا، اور 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے بچی کے کان میں ڈالے اور کہنے لگے، بیٹی اب سے اپنا بابا مجھے سمجھ لینا۔ بیٹی سمجھدار تھی، کہنے لگی، ماموں جان سر پہ ہاتھ ایسے رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مسلم کی بیوہ بھی سمجھ گئی کہ اب حضرت مسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا آقا مسلم کی خیر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، شہید کر دیے گئے، مسلم نے ہمیں سلام بھیجا تھا۔ بیٹی سے شفقت بھرے انداز میں، لاڈ بھرے انداز میں پیار سے بات کی اور کہا کہ بیٹا کوئی غم نہ کرنا۔ یہ سارا منظر ایک اور 4 سال کی بچی بھی دیکھ رہی تھی، نام سکینہ تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب یتیم ہوتے ہیں تو ہاتھ سر پہ پھیرا جاتا ہے اور نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو لعین نے سر پہ ایسے ہاتھ ڈالا کہ سکینہ کو بال چھڑوانا مشکل ہو گیا، اور جو گوشوارے حسین نے پہنائے تھے نا، وہ گوشوارے لعین نے کھینچ لیے، ایسے کھینچے کہ سکینہ سے گوشوارے کانوں سے خون برآمد ہونے لگا۔ بس حسین کربلا پہنچے، 7 سواریاں حسین نے بدلی، 7 سواریاں بدلنے، لیکن سواری آگے بڑھ نہ رہی تھی۔ قبیلے والوں کو بلایا، ارے کوئی قبیلے والے کو بلائے اور پوچھے تو صحیح ہے جگہ کون سی ہے، میری سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ قبیلے بنی اسد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا آقا یہ ہماری زمین ہے۔ فرمایا نام بتاؤ اس کا، کون سی جگہ ہے؟ ایک نے کہا کہ یہ نینوا ہے، اس زمین کا نام نینوا ہے۔ امام نے کہا نہیں، کوئی دوسرا نام بھی تو ہوگا۔ اس نے کہا ہاں شط الفرات بھی کہتے ہیں، فرات کا دہانہ شط الفرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، کوئی اور نام ہو، ذرا پرانا نام ہو۔ وہ ایک نے کہا ہاں اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ذرا اور پرانا نام بتاؤ۔ ایک نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اور کوئی پرانا نام، قدیم نام، انبیاء کے دور کا نام۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہنے لگا کربلا اس کا نام ہے۔ امام نے کہا عباس خیمے یہی لگا دو، ہمارے سر کٹ کٹ کے یہی گریں گے، ہمارے بچوں کو تیر یہی مارے جائیں گے، ہمارا خون یہی بہایا جائے گا۔ بازار کرام یہ ایک جملہ سنیے گا، جیسے ہی خیمے لگائے گئے نا، بی بی زینب کہنے لگی، بے چین ہو گئی۔ آقا حسین آئے، کہنے لگے بی بی زینب آپ بڑی بے چین ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی زینب کہنے لگی بھیا میں جب سے یہاں پر رکی ہوں نا، مجھے یہاں سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر کہنے لگی بھیا ایک خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں ہے جو مدینہ سے ہمارے ساتھ چلی تھی۔ بس ایک مرتبہ ہم نے آقا حسین کو روکا تھا،
دو جملے حضرت حور کے 2 محرم کو پڑھے جاتے ہیں. سن لیجئے حضرت حور کا. حور نے آقا حسین کا راستہ روکا تھا. امام نے کہا تھا حور سقالت کا امو کا یا حور, حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو میرا راستہ روکتا ہے, مجھے آگے بڑھنے دے. حور نے جواب میں کہا مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا, مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا. بس 9 محرم کو حور عمر سعد سے کہنے لگا کیا کل واقعی جنگ ہوگی, کیا ہم حسین ابن علی میں تیر چلائیں گے؟ عمر سعد کہنے لگا ارے کل کٹ کٹ کے سر گریں گے. حور خوف کس بات کا کرتا ہے, ارے تو تو بہت بہادر ہے, تو تو بہت شجاع ہے, تو تو بہت دلیر ہے. حور نے جواب دیا ارے میں شجاع بہت ہوں گا, دلیر بہت ہوں گا, مگر فاطمہ زہرا سے بہت ڈرتا ہوں. ایک طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے, ایک طرف مجھے جہنم نظر آ رہی ہے. حور ٹہلنے لگے. غلام اور بیٹے نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ بس سوچ رہا ہوں سامنے چلا جاؤں. حور ایک مرتبہ فیصلہ کر چکے. بیٹے سے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, میرے ہاتھ باندھ دو اور میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دینا اور اب حور چلے. بیٹا کہنے لگا پھر میں بھی چلتا ہوں. غلام کہنے لگا پھر میں بھی چلتا ہوں. ادھر سے حسین نے صدا لگائی عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کیجئے گا. ہاں اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے گا. عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کیجئے گا. حور قریب آئے, گلے سے لگایا. حور نے ایک جملہ کہا, حور کیا, حور نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حلی من توبہ دن, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام کہنے لگے حور میں نے بھی معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, رسول اللہ نے معاف کیا. اور پھر ایک آخری جملہ, میں شہادت نہیں پڑھوں گا. حور جب آتا ہے نا مہمان تو پانی پلایا جاتا ہے. حور مجھے معاف کر دینا, میرے پاس پانی نہیں ہے تم کو پلانے کا. حور کہنے لگے آقا مجھے معاف کیجئے گا, پانی کے بند ہونے کا میں ہی بنا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. ماتم حسین.